نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، چند دنوں پہلے بریلویوں کے بڑے مناظر راشد رضوی صاحب نے علماء دیوبند کے اکابرین کی کچھ عبارات وہ ذکر کر کے ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ چونکہ گستاخانہ عبارات ہے، اس بنا پر علماء دیوبند کے یہ جو اکابرین ہیں یہ کافر ہے۔ تو پھر چیلنج بازی بھی کی، مناظرہ بھی کی، مناظرے کی چیلنج بھی دیا۔ مولانا ساجد نقشبندی صاحب کی دعوت مناظرہ دیا، ان کے چیلنج کیا۔ خیر وہ تو حضرت نے فوراً چیلنج قبول کیا، اور باقی ساری تفصیلات شاید آپ کو معلوم ہو کہ انہوں نے آگے پھر کلپ کہا دوبارہ بنایا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کلپ کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا مناظرے کے میدان میں آئے اور یہ کہ مناظرہ ہو۔ اب چونکہ تم نے ہمارے اکابر پر چند عبارات کی وجہ سے کفر کے فتوے لگائے ہیں، چنانچہ ہم بھی احمد رضا خان صاحب کی کچھ عبارات لے کر ان پر جو ہے نا کفر، ان کے جس سے کفر کا صدور ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان کے کفر کو بھی واضح کریں گے، چونکہ دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ اگر اس عبارات پر گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ پہلے ہم احمد رضا خان کی عبارات پر گفتگو کریں۔ خیر یہ سلسلہ تو چند دنوں سے چل رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، کچھ دن پہلے بھی چل رہا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ مناظرہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اس نے جو عبارات پیش کی ہے ان عبارات کی جو حقیقت ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حقیقت میں علماء دیوبند کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ حسام الحرمین میں احمد رضا خان نے جس انداز سے ان عبارات کو پیش کیا ہے اور ان پر کفر کا فتویٰ لگانے کی کوشش کی ہے، تو آیا حقیقت میں ان کی یہ عبارات کفریہ ہے یا نہیں۔ تو اس حقیقت کو آگے مناظرہ اگر ہوا تو اچھی بات ہے، اس میں ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے اگر وہ نہ آئے تو آپ کے ذہن میں یہ چیز باقی نہیں رہنی چاہیے کہ وہ حقیقت میں جو ہے گستاخانہ اور کفریہ عبارات ہے یا نہیں۔ تو وہ ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں دلائل کے ساتھ۔ اور دیوبندیوں کے معروف عالم خلیل احمد امبیٹوی سہارنپوری نے براہین قاطعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے معاذ اللہ شیطان کے علم کو زیادہ قرار دیا، اور حضور علیہ السلام کے علم کی نعوذ باللہ توہین کی۔ اچھا، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کر لی، اب اس کا کیا جواب ہے، اور اس کے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب جاننے کے لیے یہ متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ، ان کی ویڈیو ہے، ان کے تفصیلی بیان ہے جو انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں۔ تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ کیسے جو ہے نا ان بریلویوں نے دجل سے کام لیا اور فریب سے کام لیا ہے، تاکہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے۔ 17واں سوال، هل تقولون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يفضل علینا الا كفضل الاخ الاکبر؟ کیا تم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور کا ہم سے اتنا زیادہ مقام ہے جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہم میں سے کسی نے لکھی، یہ بالکل کفر اور ارتداد ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور پاک اتنے ہم سے افضل ہیں جتنا بڑا بھائی ہوتا ہے، یہ کفر ہے، جس کا ہم کبھی بھی قائل نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اللہ کے نبی نے خود فرمایا میرے بعد میرے بھائی آئیں گے، وہ 10% عمل کریں گے، 90% کو چھوڑیں گے، کامیاب ہے۔ صحابہ تم 10 پر چھوڑو گے، 90 پر پڑھو گے، تم پھر بھی ناکام ہو۔ حضور ہم بھائی نہیں ہیں، فرمایا تم صحابی ہو۔ تم کون ہو؟ صحابی ہو، وہ میرے بھائی ہیں، بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ہمیں حضور پاک نے بھائی فرمایا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم سے اتنے افضل ہے جتنا مقام ہے بڑا بھائی افضل ہوتا ہے۔ نہ مقام الگ چیز ہوتی ہے، تشبیہ الگ چیز ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو کفر سمجھتے ہیں اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ اتنے ہی افضل ہیں جتنا بڑا بھائی چھوٹے سے افضل ہوتا ہے۔ السوال الثامن عشر، کیا تمہارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا علم صرف احکام شریعت اور عقائد تک محدود ہے؟ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے، یا تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضور اللہ کی ذات اور صفات افعال سب کا علم رکھتے ہیں؟ جواب، کیا یہ بات اچھی طرح سمجھو، ہم زبان سے کہتے ہیں، دل سے مانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم شریعت کا تھا، عقائد کا تھا، مسائل کا تھا، اسرار کا تھا، حکمتوں کا تھا، اخبار کا تھا، جو آپ کی شان کے لائق تھا۔ اللہ نے وہ سارا علم آپ کو دیا ہے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کی شان کے لائق نہیں تھی، وہ آپ کو نہیں دی، یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ایسے ہوتا ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا علم سب سے زیادہ ہے، پوری کائنات کے علم میں لائیں تب بھی حضور کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا۔
دیکھیں السؤال التاسع عشر، جو زیادہ بحث مانگتے ہیں وہاں میں بات کر لیتا ہوں۔ اترون ان ابلیس اللعین آل من سید الکائنات علیہ الصلاۃ والسلام اوسو علم منہ منطق وحل کتبتم فی ذالک فی تصنیف۔ اب یہ اعتراض کیا ہے کس پر؟ براہین قاطعہ حضرت سہارنپوری کتاب پر، کہ وہ کہتے ہیں ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ الیاذ باللہ۔ جواب سنیں، کہتے ہیں ہم یہ بات پہلے کہہ چکے ہیں، اللہ کے نبی پاک کا علم کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اور ہم اب بھی کہتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ ابلیس کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے، وہ لا ریب اور قطعاً کافر ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ ہمارا قطعی نظریہ یہ نہیں ہے۔ بات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں حضور کی شان کے لائق ہیں وہ علوم تو اللہ نے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو دیے ہیں، اور جو علوم آپ کی شان کے لائق نہیں تھے اگر وہ آپ کو نہیں ملے، ابلیس کو مل گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس حضور سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ پھر مثالیں دی ہیں، مثال سمجھو، جس طرح افلاطون حکیم ہے، جالینوس حکیم ہے، اور یہ حکمت اور طب کے بالفرض بادشاہ ہیں، لیکن پخانے کی مٹھاس یا پخانے کی کڑواہٹ کیا ہوتی ہے ان کو نہیں پتہ، یہ گٹر کے کیڑے کو پتہ ہے۔ اب کوئی بندہ کہہ دے گٹر کا کیڑا افلاطون سے اعلیٰ ہے، کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ پخانہ کیسا ہوتا ہے۔ اور بھئی پخانے کا چسکا یہ حکیم کی شان کے لائق نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ، تو ان کے خلاف کیسے ہوا؟ جامعہ کا شیخ الحدیث وہ بخاری پڑھاتا ہے، استاد قرآن پڑھاتا ہے، باقی سادہ کتب پڑھاتے ہیں، لیکن چھوٹا بچہ وہ جانتا ہے کہ بنٹے کیسے کھیلتے ہیں، اخروٹ کیسے کھیلتے ہیں، یہ چھپری کیسے کھیلتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کو نہیں پتہ۔ اب اس کا معنی وہ شیخ صاحب سے بھی اعلیٰ ہے، ان کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ بنٹے کیسے کھیلے جاتے ہیں۔ بھئی جو بات ان کی شان کے لائق ہے وہ بچوں کو نہیں پتہ، اور بچے کی بات کہ شیخ صاحب کو نہیں پتہ، تو یہ ان کی شان کے خلاف نہیں۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کہتا ہے میں ایسی خبر لایا ہوں جو آپ نہیں جانتے، احط بما لم تحط بہ۔ اب یہ حضرت سلیمان کی شان کے خلاف تو نہیں تھا، کیوں؟ شریعت کے علم ان کے پاس تھا، باقی کون کہاں رہتا ہے یہ ان کا کام ہی نہیں تھا۔ اگر کون کہاں کی خبر اس نے لا بھی دی ہے ہدہد نے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہدہد کا علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں عورت کیسے پسانی ہے، زنا کیسے کرنا ہے، چوری کیسے کرنی ہے، رشوت کیسے کرنی ہے، اور ایم پی کرپشن کیسے کرنی ہے، بھئی یہ حضور کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اگر ان کو نہیں پتہ کرپشن کیسے کرنی ہے تو ان کی توہین تھوڑی ہے۔ بیوی خامد کیسے لڑانا ہے یہ شیطان کا کام ہے، حضور کا کام تھوڑی ہے، اعوذ باللہ۔ جب ان کا کام ہی نہیں ہے اور یہ علوم ان کے پاس نہیں ہے، یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو علوم ان کی شان کے مطابق ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں، جو ان کی شان کے لائق نہیں تھا اگر وہ کسی اور کو مل بھی گیا تو یہ حضور کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ جیسے سلمان کا میں نے واقعہ ہدہد والا اور بلقیس والا پیش کیا ہے۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں حضرت اکاڑی فرماتے تھے کہ ایک مناظرہ ہوا، اور میں پرندوں پر بات، یہ دو پرندوں کے درمیان مناظرہ ہوا۔ حضرت سلمان علیہ السلام فرمایا فلاں پرندے کو بلا کر لاؤ۔ اس کو بلانے کے لیے گئے تو اور واپس پرندے نے کہا کہ جی وہ کہتا ہے مناظرہ ہو رہا ہے، میں ثالث ہوں، فیصلہ کر کے پھر آتا ہوں۔ جب وہ آیا تو سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ پرندے بھی مناظرہ کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی۔ کہا موضوع کیا تھا؟ کیا موضوع یہ تھا کہ منہ افضل ہے یا پیٹھ افضل ہے؟ حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا یہ بھی قرآن ہے کہ منہ افضل ہے پیٹھ افضل ہے؟ کہا جی آپ دلائل سنیں تو پتہ چلے آپ کو۔ حضرت سلمان علیہ السلام فرمان لگے جو کہتا ہے منہ افضل ہے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، دل کو لگتی ہے، جو کہتا ہے پیٹھ افضل ہے اس کی دلیل بھی ہے۔ کہا جی آپ سنیں تو صحیح ذرا۔ اس جو کہتا ہے نا پیٹھ افضل ہے وہ کہتا ہے منہ متکبر ہے اوپر ہے، پیٹھ متواضع ہے نیچے ہے، متواضع متکبر سے افضل ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے پیٹھ کو اکڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی کہ پیٹھ سے کسی کو گالی دی ہو؟ دیکھو پیٹھ افضل ہے، متواضع ہے، بیچاری ہر وقت چھپی رہتی ہے، عارضی کے ساتھ چلتی ہے۔ سلمان نے فرمایا دلیل تو اس نے بھی زبردست دی ہے۔ اس نے پھر کیا جواب دیا؟ کہا جی اس نے جواب یہ دیا کہ دیکھو پیٹھ سے نجاست نکلتی ہے اور منہ سے نجاست نہیں نکلتی، اور مقام نجس یہ ادنا ہوتا ہے، اور جس سے نجاست و مقام اعلیٰ ہوتا ہے۔ سلمان نے فرمایا بھی ٹاپ کے مناظر ہے، دلیل تو اس کی بھی زبردست ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ کہا جی آپ ذرا اس کی جواب سنیں۔ اس نے کہا نجاست منہ سے بھی نکلتی ہے، نجاست پیٹھ سے بھی نکلتی ہے۔ پیٹھ والی نجاست لوٹے پانی سے پاک ہو جاتی ہے، اور منہ سے کفر اور نجاست پورے سمندر سے بھی پاک نہیں ہوتی، اس لیے پیٹھ افضل ہے۔ اب دیکھو دلائل چل رہے ہیں کہ نہیں؟ حضرت سلمان فرمان لگے چلو تو نے فیصلہ کیا کیا؟ اس نے کہا جی میں نے فیصلہ کیا کہ دو قسم کے دنیا میں بندے ہیں،
ایک با ادب اور ایک بے ادب. با ادب کا منہ آلہ ہے, بے ادب کی پیٹھ آلہ ہے. بس میں نے یہ فیصلہ کیا دونوں کے درمیان.